الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 17 اگست سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے جو الخبر اسلامک سینٹر کا اسپیشل پیج ہے ہدایہ نیپال، اس کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے یا جن لوگوں نے کل میرے پروگرام کو دیکھا ہوگا کہ میں نے علامات قیامت کا بیان شروع کیا ہے، اور کل میں نے اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں. آج اسی سلسلے کی یہ دوسری قسط ہے قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے. اور اس سلسلے میں کل جو باتیں ہوئی تھیں وہ فتنوں کے بارے میں، کہ کچھ ایسے فتنے ہوں گے، بڑے سخت فتنے ہوں گے جو ظاہر ہوں گے. تو اسی سلسلے میں آج بھی انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی احادیث کی روشنی میں. سب سے پہلے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے تمام انبیاء پر اپنی امتوں کو نیکی کی باتیں بتانا اور برائی سے ڈرانا یہ واجب تھا. اس امت کی ابتدا میں تو عافیت ہے، لیکن آخر وقت میں ایسی ایسی مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی جن کا تم اندازہ نہیں کر سکتے ہو. شروعاتی دور، ابتدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تو کچھ عافیت ہے، لیکن آخر وقت میں، اس امت کے آخری وقت میں ایسی ایسی مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی جن کا اندازہ کیا ہے تم نہیں کر سکتے ہو. پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو خوشنما بنا دے گا، یعنی اچھا بنا دے گا، دیکھنے میں اچھا لگے گا. سمجھ رہے نا؟ یعنی پہلے فتنے میں اضافہ کر دے گا. یہ بھی ایک مراد لیا گیا اس سے. مومن کہے گا یہ فتنہ تو مجھے ہلاک کر ڈالے گا، یہ فتنہ مجھے ہلاک کر ڈالے گا، لیکن وہ فتنہ گزر جائے گا، پھر دوسرا فتنہ آئے گا اور مومن پھر یہی کہے گا کہ یہ فتنہ مجھے ہلاک کر ڈالے گا، لیکن وہ بھی گزر جائے گا. پس جسے جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو، اسے موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ پسند کرتا ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے دوستو خطبہ تھا جو صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص سے نقل کر رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ فتنہ آئے گا، مومن سمجھے گا کہ شاید مجھے ہلاک کر دے گا، وہ گزر جائے گا. دوسرا فتنہ آئے گا، وہ بھی گزر جائے گا، ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں داخل ہونا پسند ہے، اس کی موت اس حال میں آنی چاہیے کہ اللہ اور آخرت کے دن پر وہ ایمان رکھتا ہو، یعنی ایمان کی حالت میں اس کی موت آنی چاہیے. لوگوں کے ساتھ وہ ایسا سلوک کرے جو اپنے ساتھ پسند کرتا ہے، یعنی جو اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہ آدمی دوسروں کے لیے پسند کرے، اس حالت میں اس کی موت آنی چاہیے. بات سمجھ رہے نا؟ بڑی اہم بات ہے میرے دوستو، جس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ جس امام کی بیعت کرے، یعنی حاکم کی، جو اس کا حاکم ہے، اس کا بادشاہ ہے، اس کا خلیفہ ہے، جس کی بیعت کرے اور اس سے عہد دے دے، یعنی عہد و پیمان کر لے اس کے ساتھ، ہیں تو یعنی اس کی کیا ہے موافقت کرے گا، اس سے بغاوت نہیں کرے گا، اس حاکم کی بات مانے گا. اگر ایسا اس سے عہد و پیمان کر لیا تو پھر جہاں تک ہو سکے اس کی اطاعت کرے، یعنی حاکم وقت کی، اپنے ملک کے حاکم اور خلیفہ اور بادشاہ کی کیا ہے اس کی اطاعت کرے، یعنی اس کی بات کو مانے. اور اگر اس حاکم کے مقابلے میں کوئی دوسرا امام، کوئی دوسرا حاکم یعنی بغاوت کر کے، سمجھ رہے ہیں نا، آئے،
یعنی وہ بھی حکومت کرنا چاہتا ہو، اور جو حاکم وقت ہے، جو امام ہے، جو خلیفہ ہے، اس کی بغاوت کر کے کوئی دوسرا آدمی خود خلیفہ بننا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو دوسرے کی گردن مار دو، دوسرے کی گردن جو ہے مار دو۔ فَإِن جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرَ جو ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، دوسرے کی گردن مار دو، کیوں؟ تاکہ مزید فتنے پیدا نہ ہوں۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، صحیح روایت ہے، سمجھ گئے؟ تو میرے دوستو یہاں بہت ساری باتیں بتائیں گئی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہم بات یہ ہے کہ اس امت کا شروع کا وقت تو بہتر ہوگا، لیکن آخر وقت جو ہے جس طرح سے دن گزرتے جائیں گے، ہے نا، بہت ساری مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی جس کا اندازہ کرنا مشکل ہوگا، سمجھ لیں نا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ اس طرح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد صبر کرنے کے دن آئیں گے، ان میں صبر کرنا ایسا ہی مشکل ہوگا جیسا آگ کا انگارہ جو ہے مٹھی میں لینا۔ اس وقت صبر کرنے والے کے لیے 50 آدمیوں کے برابر اجر ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا 50 آدمی ان میں سے یا ہم میں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے، ہے نا۔ یہ بزار کی روایت ہے۔ تو اس سے میرے دوستو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ آدمی کا اپنے ایمان پہ قائم رہنا مشکل ہو جائے گا، جس طرح سے آگ کا انگارہ ہاتھ میں جو ہے لینا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے فتنوں کا جو وقت ہوگا، فتنوں کی شدت کا، اتنے سخت قسم کے فتنے ہوں گے کہ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کے وقت جو ہے وہ شام کے وقت وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک آدمی شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا جو ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، اور میں نے اپنے ایک درس میں، اس سے پہلے بھی کسی درس میں نے ذکر کیا تھا اس روایت کو، ہے نا۔ انس بن مالک کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے شب تاریک کے ٹکڑوں کے مانند، اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند فتنے ظاہر ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت جو ہے کافر ہوگا جو ہے، سنے نا، صبح کے وقت وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث ہے، تو اس کا یعنی یہ فتنوں کی شدت کا وقت ہوگا، فتنوں کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ اس طرح سے آدمی اگر صبح کو مومن ہے تو شام کو کافر ہو، یعنی وہ فتنہ برداشت نہیں کر پائے گا وہ۔ اور اسی روایت میں ہے آگے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنا دین اور ایمان دولت دنیا کے بدلے بیچ ڈالیں گے، ہے نا۔ یہ بھی ایک فتنہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی آدمی جو ہے اپنے دین کو دنیا کی دولت کے بدلے جو ہے بیچ دے گا، اپنے ایمان کا سودا کر لے گا، سمجھ رہے ہیں۔ ہو رہا ہے آج، دیکھیں آج ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو آج اسلام کے نام پر مسلمانوں کی صفوں میں بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں، منافق قسم کے لوگ، بہت سارے مواقع پر وہ قوم سے غداری کر جاتے ہیں اور اپنے ایمان اور دین کا سودا کر لیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں چند ٹکوں چند پیسوں کے عوض میں۔ یہ چیز آج بھی ہو رہی ہے، انہیں دین اور ایمان سے کوئی مطلب نہیں ہے، ذاتی مفاد وابستہ ہوتا ہے، ذاتی فائدہ چاہیے، ہو گیا۔ تو بہرحال ایک ایسا فتنہ آئے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز ہے اس وقت، اور لوگ ایسا کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہماری صفوں میں ایسے موجود ہیں جو ایسا سودا کر لیتے ہیں۔ وہ اگر چاہیں ان کا چلے تو پوری قوم کو بیچ دیں گے وہ۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے فتنوں سے اور ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔
اسی طرح میرے دوستوں ایک بڑی اہم حدیث میں سنانا چاہتا ہوں کہ ایسے فتنے ہوں گے، اتنے سخت فتنے ہوں گے، ہے نا، کہ لوگ دجال کی تمنا کرنے لگیں گے تاکہ جلدی جلدی قیامت قائم ہو جائے اور یہ فتنہ ختم ہو جائے۔ یعنی آپ بتائیں کہ جینا نہیں چاہیں گے لوگ، دنیا میں وہ جینا نہیں چاہیں گے، وہ دجال کے آنے کی تمنا کریں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دجال کے آنے کی تمنا کرنے لگیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مما یلقون من العناء والعناء، یعنی جو انہیں یعنی اس فتنوں کی وجہ سے ہوگا، اس وقت کے فتنوں کی وجہ سے جو انہیں مصیبت عنا یعنی مشقت تکلیف جو انہیں لاحق ہوگی، اس کی وجہ سے لوگ ایسا تمنا کریں گے، ہے نا، کہ دجال آ جاتا جلدی سے اور قیامت آ جاتی، سب معاملہ ختم ہو جاتا۔ آدمی برداشت نہیں کر پائے گا، ہوں گے میرے دوستو، اور ہمیشہ جو ہے اس قسم کے فتنوں سے ہمیں جو ہے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ روایت جو ہے علامہ البانی نے طبرانی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو اپنی مشہور کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں بھی ذکر کیا ہے اور روایت صحیح ہے۔ دو تین روایتیں میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا میرے دوستو۔ اسی طرح سے انہی فتنوں کے تعلق سے ہی آپ دیکھ لیں، ہے نا، کہ اس طرح سے بہت ساری چیزیں رونما ہوں گی دنیا میں، اور علم جو ہے اٹھ جائے گا۔ علم کا اٹھ جانا بھی سمجھ رہے ہیں نا، یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ہے نا، اور قیامت کے قریب یعنی قرب قیامت کی نشانی ہے میرے دوستو۔ کچھ روایتیں اس سے پہلے میں نے ذکر کی فتنوں کے تعلق سے، اور یہاں سے اب تقریباً جو ہے کچھ ایسی علامتیں اور کچھ ایسی نشانیاں جو ہے اب ان کا بیان ہوگا، اس کا ذکر ہوگا، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، ہمارے سماج میں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ واقعی میں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو انہی چیزوں میں سے جو قیامت کے قریب جو نشانیاں ظاہر ہوں گی، وہ علم کا اٹھ جانا، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہو جانا۔ جب علم اٹھے گا تو ظاہر سی بات ہے، جب علم ختم ہوگا تو اس کی جگہ پہ جہالت آئے گی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ لایاما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الحرج والحرج والقتل، رواہ البخاری، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت جو ہے چھا جائے گی، ہے نا، جہالت چھا جائے گی، علم اٹھ جائے گا، ہے نا، اور مراد جو ہے یعنی علم دین ہے، اور حرج جو ہے یعنی خونریزی عام ہو جائے گی، ہے نا۔ حرج مطلب کیا ہے؟ قتل، خونریزی یعنی قتل بڑھ جائے گا۔ آپ دیکھیے وہ چیز ہو رہی ہے ابھی، ہے نا، وہ چیز ہو رہی ہے۔ دوسری روایت اسی سلسلے میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی روایت اس سے ملتی جلتی ہے، بعد مختلف فرق، تھوڑا الفاظ میں کچھ فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا حرج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل جو ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، قتل۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ کہ آج علماء اٹھ رہے ہیں دنیا سے، علماء اٹھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہی یہ علم جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں اسی مناسبت سے کہ علماء کی اموات، علماء کی موت کثرت سے ہوگی جس کی وجہ سے علم دین اٹھتا چلا جائے گا، جس کی وجہ سے علم دین اٹھتا چلا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آج کے درس کا جو ہے
کی آخری حدیث جو ہے، آخری بات سمجھ رہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا علم بندوں سے چھین کر ختم نہیں کرے گا. حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ رب العالمین جو ہے کیا ہے، دین کا علم بندوں سے چھین کر ختم نہیں کرے گا کہ ایک آدمی عالم ہے، اس کے پاس علم ہے، اللہ نے اس کے علم کو ختم کر دیا اور جاہل ہو گیا. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ علماء کی موت سے ينتزعه ہے نا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، علماء کی موت سے علم دین ختم کر دے گا، یہاں تک کہ جب ایک بھی عالم نہیں بچے گا. حتی اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جحالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ جب ایک بھی عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما، اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے مسئلے دریافت کیے جائیں گے، جاہلوں سے مسئلہ پوچھا جائے گا، جاہلوں سے فتوے پوچھے جائیں گے، اور وہ بغیر علم کے فتوے دے کر کے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بڑی اہم حدیث ہے میرے دوستو کہ اللہ رب العالمین جو ہے علماء کی موت سے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے علماء کی موت سے علم دین کو ختم کر دے گا. جب علماء چلے جائیں گے تو دین کا علم خود بخود ان کے ساتھ چلا جائے گا، ہے نا. اور آج آپ دیکھیں وہی صورتحال ہے. اس وقت جو ہے میرے خیال سے تقریباً 4-5 مہینوں میں ہمارے تقریباً کچھ نہیں تو 20 علماء، جن میں تو کچھ تو 5-7 تو بہت چوٹی کے عالم، سمجھ رہے ہیں نا، باصلاحیت لوگ ہیں، ان لوگوں کا انتقال ہوا. ابھی ماضی قریب میں ہمارے مدینہ میں کے استاذ محدث، ہمارے استاد تھے جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں، دکتور محمد ضیاء الرحمان آدمی رحمہ اللہ، ابھی قریب ہی بالکل ہفتہ اشرا پہلے، اس سے پہلے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، جو مشہور تفسیر آپ پڑھتے ہیں حسن البیان، جنہوں نے ترتیب دیا، ریاض الصالحین کا ترجمہ، بہت ساری کتابوں کا، ان کا انتقال. یہ ایسے علماء تھے میرے دوستو. ان سے پہلے دکتور محمد لقمان سلفی کا انتقال، جن کا بہت بڑا جامعہ انہوں نے قائم کیا ابن تیمیہ بہار چمپارن میں، ہے نا. یہ علماء تھے میرے دوستو، بڑے علماء، نہیں ملیں گے لوگ ایسے. ہندوستان میں ابھی قریب میں مولانا مقیم فیضی رحمہ اللہ بمبئی، کس کا میں نام لوں، سمجھ رہے ہیں نا. ایک اتنی بڑی جماعت ہماری علماء کی، جو اہل سنت والجماعت، جماعت اہل حدیث کے ہیرے تھے، وہ سمجھ رہے ہیں نا، ان کی جگہ جو ہے پر ہونا مشکل نظر آتا ہے. ایسے علماء میرے دوستو ان کا انتقال ہوا، تو ان کے ساتھ علم چلا گیا. جو علم تھا ان کے پاس، دکتور محمد ضیاء الرحمان آدمی نے بہت بڑا ایک مجموعہ تیار کیا ریٹائر ہونے کے بعد مدینہ یونیورسٹی سے. بہت بڑا کام انہوں نے کیا اور امت کو دیا میرے دوستو. جیسے شیخ البانی نے حدیثوں کے صحیح ضعیف ہونے پہ کام کیا، انہوں نے ایک تقریباً 16,000 حدیثیں جو صحیح حدیثیں ہیں 5ویں صدی ہجری تک کی جتنی کتابیں تھیں سب سے انہوں نے ایک جگہ اکٹھا کر دیا، اور بالکل فقہی ابواب پر آپ کو اگر ڈھونڈنا ہے نماز کے بارے میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، بہت ساری جو صحیح حدیثیں آپ کو ایک جگہ مل جائیں گی. یہ معمولی کام نہیں ہے. یہ کام کر کے لوگ گئے، اللہ نے کام لیا. انشاءاللہ ان کو، ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہمیں دعا کرنا چاہیے ان لوگوں کے لیے. علماء میرے دوستو قدر کرو ان کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے امت کے لیے. جب یہ علماء نہیں رہیں گے تو آپ کو کوئی دین سکھانے والا نہیں رہے گا. اور علماء کے اٹھا لینے سے، جیسا کہ حدیث میں نے سنایا آپ کو، قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے کہ علماء کے اٹھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ دین جو ہے علم کا اٹھتا چلا جائے گا. نہیں ہوگا، نہیں کوئی ملے گا. تو وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لوگ جاہلوں کو جو ہے اپنا رئیس اور امیر منتخب کریں گے، اپنا رہنما اور سردار بنائیں گے، جاہلوں سے مسئلے پوچھے جائیں گے، اور وہ جاہل
فتوا دے گا، خود گمراہ ہوگا، لوگوں کو گمراہ کرے گا. اور آج ایسا ہو رہا ہے بہت سارے علاقوں میں. بہت سارے علاقے ایسے ہیں میرے دوستو جہاں مستند علماء موجود نہیں ہے، جن کے پاس دین کا صحیح علم موجود نہیں ہے. آج ایسے کٹھملوں سے جو ہے لوگ مسائل پوچھتے ہیں اور آ کر کے بڑے بڑے مستند علماء سے جھگڑا کرتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں مولوی صاحب نے بتایا، ہمارے حافظ جی نے فتوا دیا تھا، آپ کیسے، وہ کون سی کتاب پڑھتے ہیں، وہ نہیں سمجھتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ آج بھی یہ چیز ہو رہی ہے کہ جاہلوں سے فتاوے لوگ پوچھ رہے ہیں جس کے پاس علم نہیں ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آدمی اس پہ عمل کرے گا، وہ فتوا دینے والا خود گمراہ اور جو عمل کر رہا وہ بھی گمراہ. تو اس لیے میرے دوستو یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے علماء کرام. اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو پرانے علماء جنہوں نے بہت کام کیا ہے، چاہے تصنیفی تالیفی میدان میں مدارس اور مراکز کو قائم کر کے دین کی جو خدمت کیا انہوں نے، امت کا جو خدمت انہوں نے کی ہے، میرے دوستو ان کی قدر کرنی چاہیے ہمیں، اور ہمیشہ ہمیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت بڑا احسان ہے ان علماء کا. تو یہ جو علماء ہیں آپ کے درمیان، آپ ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان سے دین سیکھیں. آپ جو بھی آپ کو وقت ملتا ہے، آج وسائل موجود ہیں، آپ شرم نہ کریں، میسج کریں، آپ ہے نا واٹس ایپ پہ وائس میسج کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. جن کو آپ سمجھتے ہو کہ ان کے پاس علم ہے یا صحیح مسئلہ جو ہے بتائیں گے، تو آپ بلا جھجک ان سے علم سیکھیے اور وقت سے فائدہ اٹھائیے، قبل اس کے کہ علماء ہم سے جدا ہو جائیں، یہ علماء چلے جائیں دنیا سے تو اب سے اس کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ چند باتیں تھیں آج دوسری قسط میں قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے. انشاءاللہ العزیز کل پھر میں اسی وقت جو ہے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے جو ہے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو، ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے. رب العالمین جو ہے اسے ہمارے لیے نفع بخش بنائے، اور ہم اس پر جو ہے سننے کی حد تک محدود نہ رکھیں، اس کو عمل کریں اور اپنی زندگی میں لائیں، اور ان چیزوں کو ہم دوسرے احباب تک بھی پہنچائیں تاکہ یہ دین کی باتیں عام ہو سکیں. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم وفی علمکم وفی عملکم. اللہ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی وبا سے اور اس کورونا وائرس جیسی بیماری سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.